خود کش حملہ آور اور خود کش بمبار کی جگہ پہ خود کش ڈرون آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ چائنا کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ نہیں، ان طالبان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ تو یہ تو ظاہر ہے فوجی انسٹالیشن کو اگر وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ پھر کہاں سے یہ ہوا ہوگا؟ مودی نے دورہ کیا اسرائیل کا، تو اس میں بھی جو انہوں نے ہیکساگون بنانے کا اعلان کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں اور سے آپریٹ ہوا ہے؟ بالکل اس علاقے میں گرا ہے جہاں پہ کافی ساری دفاعی تنصیبات ہیں اور اس طرح کے آفیسز ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی جنگ پھیلتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے پر جس نے اسلام آباد کی فضائی حدود کو ہلا کر رکھ دیا۔ گزشتہ رات پاکستان نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے قریب مشکوک ڈرونز مار گئے، اور یہ صرف شروعات تھی۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ ہم تو ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کی طرف دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ تو پاکستان اسلام آباد کے کیپٹل تک بھی بات پہنچ گئی ہے، اور یہاں پہ ایک ڈرون مار گرایا گیا ہے۔ تو یہ پس منظر کیا ہے کہ آپ پاکستان اور افغانستان کی جنگ پھیلتی جا رہی ہے، یا اس کے اندر جو چائنا کا 2 دن قبل ایک رول سننے میں آیا تھا کہ شاید کوئی مفاہمت دونوں پارٹیز میں ہو جائے گی، تو وہ تو اب نظر نہیں آ رہی؟ یہ جو جنگ ہے نا، ڈیجیٹل وارفیئر، یہ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے، اور اب خود کش حملہ آور اور خود کش بمبار کی جگہ پہ خود کش ڈرون آ گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے۔ جی، انسان ریپلیس کر دیا ہے انہوں نے، اور خود کش ڈرون آ گئے ہیں۔ ابھی تو یہ ادھر پاکستان افغانستان تک محدود نہیں ہے۔ لیکن سر، یہ جو پاکستان کا اسلام آباد تک پہنچ جانا ڈرون کا، یہ تو بڑی سنگین سچویشن ہے۔ پچھلے چند دن پہلے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات خراب ہوئے اور پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی، افغانستان کے اندر فضائیہ کو استعمال کیا اور بڑے پیمانے پر ان کی چوکیاں تباہ کیں، اور ان کی جو دہشت گردوں کی تحریک طالبان پاکستان کی ہائیڈ آؤٹس تھیں ان کو تباہ کیا، اس وقت بھی ایک ڈرون ایبٹ آباد میں مار گرایا گیا تھا۔ اب افغانستان سے چل کے اگر ڈرون ایبٹ آباد میں آ سکتا ہے اور اس کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ افغانستان سے نہیں آتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں اور سے آپریٹ ہوا ہے؟ اگر دیکھیں، اس وقت ایبٹ آباد میں تھا، ابھی رات افطاری کے تھوڑی دیر بعد یہ اسلام آباد میں ہوا 2 مقامات۔ انہوں نے اس میں دعویٰ بھی کیا ہے سر کہ یہ جو حمزہ کیمپ ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، تو یہ تو ظاہر ہے فوجی انسٹالیشن کو اگر وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ پھر کہاں سے یہ ہوا ہوگا؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ ادھر فیض آباد میں بالکل اس علاقے میں گرا ہے جہاں پہ کافی ساری دفاعی تنصیبات ہیں اور اس طرح کے آفیسز ہیں، تو یہی لگتا ہے کہ یہ اس طرح اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پھر افغان طالبان گورنمنٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ جی ہم نے دفاعی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا، اونرشپ لیا انہوں نے اس کی، اور پھر ان کا میڈیا اور اس کے بعد انڈین میڈیا اس پہ جو ڈرامے بازی کرتے رہے کہ جی پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا اور لوگ مر گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں، ایک نالے میں گرا اور ایک ادھر مارگلا میں گرا، دونوں کو مار گرایا گیا اور خالی جگہوں پہ ان کو مار گرایا گیا۔ اور پاکستان نے تو یہ جو پہلے سے اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی کہ کوئی بھی حملہ ایسا نہیں ہوگا جس کا جواب نہ دیا جائے، اور پاکستان نے فوری طور پر اس کا جواب بھی دیا، بلکہ انہوں نے خوست، قندھار اور پکتیا میں اس کا مؤثر جواب دیا۔ تو یہ تو دائرہ بڑھتا جا رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی۔ دیکھیں، یہ ڈرون حملے اسلام آباد کے اندر ہونا اور اسلام آباد میں ڈرونز کا موجود ہونا اور یہاں پہ ان کو ان ایکٹیو کر کے گرایا جانا جو ہے، یہ ایک چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ڈرون اگر افغانستان کے اندر سے چلا کر اتنی دور نہیں بھیجے گئے، جو عملی طور پہ ممکن نہیں ہے، ورنہ انٹرسیپٹ ہو سکتے تھے راستے میں بھی کہیں، کہ ان کے سہولت کار کہیں یہاں انہی علاقوں میں موجود نہیں، وہ تو سہولت کاروں کو ہری پور کے قریب پکڑا گیا نا سر، وہ تو ہماری الحمدللہ
فوری طور پر قیادت نے اس پہ عمل بھی کیا، ایکشن بھی ہوا. لیکن سوال تو پھر یہی ہے سر کہ اب یہ جنگ کا دائرہ تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی پھیلتا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ظاہر ہے پس پردہ یہود اور ہنود کا ہاتھ ہے. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں انڈیا جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ ہے اور وہ ان کو اکسا بھی رہا ہے اور ان کو ہر طرح سے مدد بھی دے رہا ہے. فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے نا مکمل طور پر. اتنی ٹیکنالوجی کہاں پہ افغانستان میں نہیں آگے نہیں، ان طالبان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ یہ تو ٹیکنالوجی اور علم کے ویسے ہی دشمن ہیں. ایون جب انڈیا نے پہلے حملے کیے تھے تب بھی اسرائیل کے ڈرونز اس میں شامل ہوئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہود و ہنود جو ہے نا وہ اب پاکستان کو بھی گھیر رہے ہیں. وہ پاکستان کو گھیر رہے ہیں. یہ جب مودی نے دورہ کیا اسرائیل کا تو اس میں بھی جو انہوں نے ہیکساگون بنانے کا اعلان کیا کہ وہ اس میں پاکستان اور سعودی عرب کے ارد گرد ایک پورا انہوں نے دائرہ بنانے کی کوشش کی ہے، دفاعی دائرہ، کہ جس میں وہ ان دو ممالک کو، سعودی عرب اور پاکستان کے ان ممالک کو وہ ٹارگٹ کریں کہ ان کے گرد ایک پورا اپنے ہم خیال ممالک کا اور طاقتوں کا ایک پورا گھیرا بنائیں. اچھا آپ یہ دیکھیں سر، بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ایک طرف اسرائیل کا خواب ہے گریٹر اسرائیل کا، اور وہ سعودی عرب تک کا اپنا علاقہ سارا وہ کلیم کرتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں ہندوتوا کا حامی جو یہ مودی ہے وہ گریٹر ہندوستان کی بات کرتا ہے. تو عملی طور پر ان کے جو توسیع پسندانہ خیالات ہیں اور وہ ان کے عزائم ہیں وہ تو یہ پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں ڈال کے وہ تو مسلمانوں کے خلاف یہ عملی طور پر سارے اقدامات ہو رہے ہیں. جی انڈیا تو دیکھیں ڈے ون سے انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا اور اس کو موجود نہیں رہنا چاہیے، اور وہ اکھنڈ بھارت کا جو ان کا خواب ہے کہ ایک بڑا انڈیا جو کبھی تاریخ میں ہوتا تھا اسی طرح کا تو اشوکا کے زمانے کی بات اور اسی طرح کی طاقت جو ہے وہ پھر بنے. جی تو اب تو یہ ممکن نہیں رہا. انہوں نے پچھلے سال بھی کوشش کر کے دیکھ لی، انہوں نے طالبان کو استعمال کر کے بھی ہمارے ویسٹرن بارڈر سے بھی کوشش کر کے دیکھ لی. ابھی تک کوشش اب نہیں کوشش ہے سر، کوشش میں تو وہ لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے. لیکن اس طرف دوسری سائڈ پہ تو آپ ان کے پس پشت جو پنائی کر رہا ہے وہ تو اسرائیل کر رہا ہے، اور اسرائیل بھی ایران کے وایا کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران جو ہے نا وہ اس کے بارڈر تک وہ پہنچے تاکہ پاکستان کو اور سعودی عرب کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے. جی یہ ان دونوں کی خواہش تو ہے. اب دیکھیں اسی ہفتے کے دوران چین نے پاکستان اور افغان طالبان گورنمنٹ کے درمیان ثالثی کی کوشش کی. چین کے خصوصی نمائندے نے کابل کا دورہ کیا اور ان کے وزیر خارجہ امیر متقی کے ساتھ ملاقات کی. پھر پاکستان سے مولانا فضل الرحمان خلیل کی قیادت میں علماء کا ایک وفد جو ہے وہ اس کا کابل کا دورہ کر کے آیا. یہ وہ علماء تھے جن کے ماضی میں جو جہادی طالبان تھے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اور ان کو بھی بھیجا گیا کہ آپ ان کو سمجھائیں جا کے کہ اس طرح نہ کریں. اس کے بعد کل کے دن میں دوبارہ افغانستان کے لیے چائنا کے خصوصی نمائندہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ کے درمیان پھر ٹیلی فونک بات ہوئی ہے. اس دوران طالبان گورنمنٹ کا اس طرح کی کارروائی کرنا یہ بتاتا ہے، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ مذاکرات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور کسی سنجیدہ سفارتکاری پر وہ تیار نہیں ہے کہ ایک طرف سے وہ یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہ پاکستان کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈرون حملے کریں. تو پھر ممکن نہیں ہوگا. اور اب چائنا کے لیے بھی یہ ہوگا کہ چائنا سوچے کہ چائنا جس طرح پچھلے 4-5 روز سے سفارتکاری میں لگا ہے کہ یہ معاملہ سیٹل ہو اور طالبان کسی بات پر نہیں آ رہے، تو یہ تو میرا خیال ہے چائنا کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے والی بات ہے کہ افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے چائنا کی کوششوں کو بھی سبوتاژ کر رہی ہے. سر وہ تو ظاہر ہے نا، عملی طور پر اگر چائنا گورنمنٹ سے بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف وہ ڈرون بھیج رہے ہیں یا اس کا کلیم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ چائنا کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہے. چائنا کی بات کو یہی میں کہہ رہا ہوں نا
کہ وہ چائنا کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہے، اور یہ بات انتہائی سنجیدہ ہے۔ اچھا، دوسری طرف دیکھیں کہ مودی کا یہ کہنا کہ جو اس ایران کی گورنمنٹ ہے، یہ جو موجودہ رجیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا جانا بڑا ضروری ہے، اگر یہ جاتے ہیں تو پھر ہمارا جو خواب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، گریٹر ہندوستان کا اور گریٹر وہ اسرائیل کی جو بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تو سارا تناظر یہی شو کر رہا ہے کہ اس پورے خطے کو ان دو ملکوں نے اس پوری جتنی بھی یہاں پہ پاپولیشن ہے، مسلمان ہیں یہاں پہ آباد، ان کو تو انہوں نے نشانے پہ رکھ لیا ہے۔ اسرائیل اور انڈیا دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ اکٹھے چلیں گے اور وہ مسلم ورلڈ کے خلاف جائیں گے۔ اب وہ اسلامی ملک جو انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہیں، خاص طور پہ اس خطے کے ملک، سر پہلے تو تو دیکھیں ان نا، کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اسی طرح مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی دنیا کے خلاف سازشوں میں مصروف انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھاتے چڑھاتے رہیں گے، یا وہ بھی اسی طرح کھل کر یہ انڈیا کو کہیں گے کہ بھئی اگر آپ اسرائیل کے ساتھ مل کے اس طرح مسلمانوں کو اور عرب دنیا کو ڈی سٹیبلائز کرنے اور کمزور کرنے کی سازشوں کا حصہ ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ سر آپ دیکھیں، کیا ایران کو آج یہ احساس ہوا ہوگا کہ جو اس نے مکمل طور پر ہندوستان کے ساتھ وہ اٹیچ رہا، اس کی پالیسیز میں وہ چاہ بہار اس کو اپنی بندرگاہ بھی اس نے دی تھی، اور آپ دیکھیں اب ہندوستان کا کیا رویہ ہے، تو کیا اس کو احساس ہوا ہوگا کہ ہماری یہ پالیسی غلط تھی؟ اور اسی طرح خلیجی ممالک کی جو پالیسی ہے پرو انڈیا، وہ ان کو نہیں احساس ہو رہا کہ یہ انڈیا ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو احساس ہوا ہے، اور نہیں تو احساس ہونا چاہیے، اور اس کو اور اگر ابھی بھی نہ ہوا تو ان کو پھر اگر اب بھی نہ ہوا ہو تو پھر تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پھر وہ اس طرح چل سکیں دنیا میں۔ یہ کہ ایک ملک آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، آپ کے خلاف گھیرا تنگ کر رہا ہے، آپ کے دشمن کے ساتھ مل کے وہ آگے چل رہا ہے، اور آپ کہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ کس طرح ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ پاکستان واحد ملک رہا ہے جو ایران کے ساتھ بھی ہر مشکل میں کھڑا رہا، خلیجی ممالک کے ساتھ بھی کھڑا رہا ہے، لیکن پاکستان کو وہ سپورٹ نہیں ملی۔ پاکستان کی قیادت نے، پاکستان کی عوام نے ہمیشہ ایران کے لوگوں، ایران کے ملک کی، ان کی وحدت کی ہمیشہ حمایت بھی کی ہے، اور ان کو اخلاقی بھی اور جو بھی تعاون ہو سکا ان کو دیا ہے۔ لیکن آپ افغانستان کو دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان نے اپنے بارڈر کھول دیا، یہاں پہ ان کے لاکھوں لوگ یہاں پہ کئی سال، کئی دہائیوں تک رہے اور ابھی بھی رہ رہے ہیں، لیکن عملی طور پر پاکستان کو کیا ملا سر؟ پاکستانی عوام کو کیا ملا؟ پاکستان کی عوام کو دہشت گردی ملی، جس کا وہ ابھی بھی نشانہ بن رہے ہیں، اور وہ اس کا نشانہ بن رہے ہیں ابھی بھی۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کا واحد حل یہ باقی رہ گیا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ کوئی افغانی یہاں پہ کس حیثیت میں ہے، وہ اقوام متحدہ کا UNHCR کا کارڈ لیے ہوئے ہے یا کسی بھی طرح وہ یہاں پہ رہ رہا ہے، اب ان افغان مہاجرین کو اور افغان پناہ گزینوں کو یہاں سے نکالنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ اور عدالتوں کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ اس طرح انسانی حقوق کے نام پہ وہ ان لوگوں کو سٹے کرنے کی اجازت دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ وہ ہماری اساس کے اوپر حملہ آور ہوں، ہماری دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوں، اور ان کی ہمدردیاں اسی گورنمنٹ کے ساتھ ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پہ خود کش ڈرون لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو، ان پناہ گزینوں کو یہاں سے اب نکالنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے، اور اس کے لیے کسی بہت بڑے قدم کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، پاکستان نے افغانستان کی طرف سے بھیجے گئے ڈرون کو گرا بھی دیا، بلکہ ایک اس کا سخت جوابی کارروائی بھی کی۔ امید کرتے ہیں کہ امن کا راستہ نکلے گا۔ دیکھتے رہیں رپورٹ ڈیجیٹل، چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ پاکستان زندہ باد۔